کہتے ہو عمل تو ہیں پر بارگاہیں بھی تو دیکھو نا کتنی بڑی ہیں. عمل تو ہیں پر جب غور سے دیکھتا ہوں تو ان بارگاہوں کے قابل نہیں ہے. روز اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، روز کوشش کرنا کہ میرے اندر کوئی اچھی تبدیلی آ جائے، کچھ میں بدل جاؤں. جب سویرے میں اٹھوں تو میں یار عجیب بات ہے نا، پیسے میں روز زیادہ کمانا چاہتا ہوں تو نفل کیوں نہیں زیادہ پڑھنا چاہتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا. اگر تمہیں بہت زیادہ چاہیے تو سجدے بھی تو بہت زیادہ چاہیے نا. لیکن روز ایک نئی غفلت اپنے کردار میں بلندی لانے کے لیے، یعنی روز بندہ گنے شمار کرے کہ یار ایک رات میری اور گزر گئی ہے، ابھی تک میں سچ کا عادی نہیں ہوا. یار زمانہ بیت گیا، بال سفید ہونے لگ گئے، ابھی تک میں رزق حلال کا عادی نہیں ہوا. کتنا وقت گزر گیا، جو 40 سال کا ہو گیا اس کی تو زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی رہ گئی. تو میں ابھی تک میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور پھر اتنے لوگ، میں نے اتنے جنازے اٹھائے. ہم نہ ساری زندگی کہتے رہتے ہو جناب بس پتہ نہیں کس وقت چلے جانا ہے. تو بھئی اگر اتنا آپ کو یقین ہے تو اس کی تیاری کیا ہے؟ یہ سچ تو ساری دنیا بولتی ہے پر آدھا بولتی ہے. پتہ نہیں جی کب چلے جانا ہے، بھئی یہ تو آدھا سچ ہے. اس سے اگلا بھی تو بولو نا، اس جانے کی تیاری کیا ہے؟ اس سے اگلا سچ بھی بولو، اس کے لیے عمل کیا ہے، اس کے لیے کردار کیا ہے. ہارون رشید نے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضور دل سخت ہو گیا ہے، کوئی نصیحت کر دے. تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا قبرستان میں. دادا قبرستان میں. تمہارا ایک بھائی بھی تھا، ایک بیٹا بھی تھا. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ کہ حضرت وہ سارے قبرستان میں. تو آپ فرمانے لگے جس بندے نے اتنے جنازے پڑے ہیں اسے میں کیا نصیحت کروں؟ اب اتنے لوگ تو قبرستان چھوڑ آیا ہے تو تو نے نہیں جانا؟ اتنے جنازے تو نے پڑے ہیں اور ابھی تو کہہ رہا ہے میں نصیحت کروں؟ عزیز بھائیو، کردار زیادہ سے زیادہ خیر، زیادہ سے زیادہ. اگر آپ میری بات پہ تھوڑی توجہ کریں نا تو اس امت کے جو استاد ہیں نا ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. امت مسلمہ نے کردار کی روشنی، عمل کی خوبصورتی، جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی غلامی، وفا، ادب، یہ سارا کچھ اس امت نے حضرت صدیق اکبر سے سیکھا ہے. انہوں نے حضور کے بعد ساری امت کو سکھایا ہے کہ کس طرح تم نے حضور سے رشتہ رکھنا ہے. آپ کبھی غور کریں نا اس شخص پر، یہ تاجر بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر باش بھی رہتے تھے، ڈیوٹی بھی کرتے تھے. جس طرح کا حضور حکم کرتے وہ حکم بھی پورا کرتے تھے. لیکن آپ کبھی خوبصورتی دیکھیں نا تو اس طرح نہیں ہے کہ میں نسبت والا ہوں تو میں قریب. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے میری نسبت بڑی قریب کیا تو مجھے خیر ہے. اور کچھ نعت خواں بھی ہمیں مل گئے ہیں، کچھ وائز مل گئے، کچھ قوال مل گئے، جو جنت بس 3 4 5 منٹ کی بات ہے، آپ جنتی ہیں، اتنی سی بات ہے. اور اگر زیادہ جلدی جنت لینی ہو پھر آپ کے پاس کرارے نوٹوں کی دتھی ہونی چاہیے اور سٹیج کے آپ کو قریب ہونا چاہیے. پھر تو بالکل اسی وقت نام بھی یاد کر لیا جاتا ہے اور عشق رسول کی ڈگری بھی بانٹ دی جاتی ہے، پھر تو بالکل قریب ہے. بھائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تو فرماتا ہے تم آسان سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ تو بڑا مشکل کام تھا لیکن یہاں فٹافٹ ہی لوگ اس پر سوار ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں، حضور نے ایک دن پوچھا، یوں صحابہ کی صفیں، پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے رکھا ہے. فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے. آج کسی نے کوئی جنازہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جو صلاحیتیں تیرے اندر ہیں نا
अगर किसी बंदे में जमा हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ही अता फरमाता है, उसका लाजमी नतीजा जन्नत है। ये देखें, जनाजा भी पढ़ रहे हैं, जो नबी करीम की नौकरी है वो अपनी जगह पे कायम है, जनाजे भी हैं, सदकात भी है, खैरात भी। इसके बाद आप देखें, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बूढ़ी अम्मा का काम भी कर आते थे हजरत सिद्दीक अकबर घर का जाके, उसके बर्तन भी मांज आते थे, बर्तन भी। कौन? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक्त। जब आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करनी हो ना झाड़ू के साथ, फिर जज्बा और होता है। उस बूढ़ी के बर्तन भी मांज आते, उसके घर में झाड़ू भी दे आते, उसे रोटी भी खिलाते। और हजरत उमर फरमाते हैं, अजीब नज़ारा मैंने देखा। जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को तीसरा दिन था और मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई, कहने लगी, चचा अब आप खलीफा बने? मैंने कहा हाँ, मेरी जिम्मेदारी लगी है। तो वो कहने लगी, फिर आप चलेंगे हमारे साथ? मैंने कहा, पुत्र तुमने कहाँ ले जाना है? तो कहने लगी, हम ना 4-5 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में कुछ बकरियां हैं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच लेती थी, गुजारा हो जाता था, कुछ पी लेती थी, पेट भर जाता था। चचा जान 3 दिन हो गए मेरी बहनें रोती हैं, मेरी अम्मा रोती है, सिद्दीक अकबर विसाल कर गए, आप चलेंगे? हजरत उमर फारूक कहते हैं, बड़ी चीज़ों का तो मुझे पता था, इसका तो पता ही नहीं था, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं चलूँगा। तो बेटियां आगे आगे चलने लगी, सैयदना फारूक आज़म पीछे पीछे रोते जा रहे। रास्ते में एक सहाबी मिले, कहने लगे, उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? तो फरमाने लगे, यार अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया है, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। का कैसे इनके रास्तों पे चला जाए? अपने किरदार में रोज एक नेकी को शामिल करना, कुछ ना कुछ। हमने ना बड़ी हदीसें सुनी और बड़ी पढ़ी और बड़ी लोगों के सामने बयान की उलमा ने। मैं बस बड़ी जल्दी बात खत्म करने लगा हूं, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। हमने 20 दफा अपने उलमा से सुना कि जो बंदा सड़क से दरख्त काट दिया, जिसने कि ये दरख्त रुकावट बनता था, वो बंदा जन्नत में गया। जिसने कांटा उठा दिया, रोड़ा उठा दिया, वो जन्नत में गया। सुनी ना हदीस हमने? हाँ ना तो करे ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने लोगों ने हदीसें सुनी, फिर रोड़े उठाए क्यों नहीं जा रहे सड़कों से? फिर तो वहीं कीचड़ सारा फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है। इतनी दफा सुनी ये हदीस, शायद हर बंदे को याद हो कि एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने उसकी बख्शिश कर दी। सबको आती है? हाँ तो करे ना यार। आपको भी आती है जी? सबको पता है ना हदीस पाक का। लेकिन मेरे रोड पे तो कुत्ता अगर मर जाए सड़क पे, तो मरे हुए को भी कोई लकड़ी से उठा के साइड पे नहीं करता, वो गाड़ियों के टायरों के साथ मसला जाता है, मसला जाता है वो, और उसका गोश्त टायरों से लगकर सड़क से उठता है। भाई ये हदीस तो गूंजी हर जुमे में कि कुत्ते को पानी पिलाने वाली बीबी बख्शी गई, तो इस जख्मी कुत्ते को किसने उठाना था? मरे हुए को रोड से साइड पे ही कोई कर देता। क्या हमने दीन सिर्फ ये है कि तकरीबात की नजर कर दिया है, कानों की जायके के लिए रह गया है? हमारा वज़न बन गया कि हमने तकरीर सुननी है जुमे वाले दिन 30 मिनट की, 40 मिनट। ये तो सारे का सारा दीन अमल के लिए आया है। मैं बरतानिया में रोड पे सफर कर रहा था तो एक जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, तो मैंने पूछा दोस्त से कि मुझे तो कहीं पहुंचना था, तो मुअम्मा क्या है? वो कहने लगे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आई है कुत्ता उठाने के लिए। तो मैं अपने ऊपर अफसोस कर रहा था कि मेरे रोड पे तो कुत्ता मर जाए तो वो टायरों से मसल के जाता है, हालांकि ये विरसा तो हमारा है, ये तो हमें हमारे नबी ने सिखाया कि जो कुत्ते को पानी पिलाए रब ताला तो उसके पिछले सारे गुनाह ही माफ कर देता है। मेरे दोस्तों, अपने लिए कोई खैर का अमल, कोई अच्छी बात, कोई कारनामा। कल मुझे, पहले भी खैर मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं, कल सुबह
ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے، میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے، اس کا معنی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں۔ تو میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح، نہ کچھ تو کرنا، کوئی کام تو کر میرے بھائی، رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نیکی کرو۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے، پر حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی تھی، مسجد پہلے بنائی، ہم نے کچھ کرنا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں، مجھے غریبوں سے کیا لگے۔ میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جائیں گے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، کتنا جی؟ 100 گھر۔ اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوا کے پیسے بھی جاتے تھے۔ 100 گھر تھا، اور میری طرف دیکھنا میرے یارو، 100 گھر میں روٹی جاتی تھی، پر کسی کو پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ امام ابو نعیم کو پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے 100 گھر۔ ایک آدمی نقاب پوش رات کو آتا ہے، دروازے پہ کھانا دے جاتا ہے، نام پوچھو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے پوچھو آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 100 گھر میں روٹی جاتی ہے، 100 گھر میں۔ پھر اچانک کئی سال لنگر آتا رہا، کھانے آتے رہے، پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا۔ پھر غریبوں کے بچے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی روٹی نہیں آتی، تیرے گھر بھی نہیں آتی؟ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، اے میں خانہ مینو روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ وہ پتہ کرو یار کب سے نہیں تیرے گھر آیا؟ جب لوگ تاریخیں ملانے لگے تو ایک نے کہا میرے گھر 18 محرم سے نہیں، اس نے کہا ہاں 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا، وہ فلاں گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا کھانا۔ جب تحقیق شروع ہوئی تو پتہ کرو 18 محرم کو کس کا انتقال ہوا ہے۔ جب لوگ ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ امام علی مقام کا شہزادہ اپنے پشت پر آٹے کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا۔ صاحبزادے کہتے ہیں، میں کہتا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، میں نہ دے آؤں؟ تو فرماتے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ او سجنوں، کچھ نیکیاں چھپا لو جو صرف قیامت میں کھلیں۔ جس طرح کچھ پیسے نہیں الگ کیے ہوتے کہ مشکل وقت آ گیا تو کام آئیں گے، کچھ نیکیاں بھی الگ کر لو، نہ پتا ہو کسی بندے کو، ہمیں پتا ہو یا ہمارے رب کریم کو پتا ہو، الگ کر لو، ورنہ ہم نے خود دنیا میں لالچ پیدا کیا ہے، ہم نے خود بچوں سے کہا ہے پیسے زیادہ کماؤ، اس لیے بچے ابا جی سے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے گھر میں پیسے نہ ہوتے۔ سب رشتے اسی طرح کے بن گئے، واپس لوٹیں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق، اگر اس شہر کو فرق پڑتا تو حضرت محدث اعظم کے جانے سے پڑتا، اور اگر نہیں پڑا تو پھر کسی کے جانے سے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدا، ادھروں لکھاں گئے تے اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت
ਓਏ ਤੂੰ ਸੁੱਤੈ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਉੱਠ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਾੜੀ ਆ ਗਿਆ ਈ ਪੂਰ। ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਈ, ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈ ਦੂਰ। ਤੇ ਉੱਠ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ।